اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گواری کا سبب ہو وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم سے ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑے حلم والے ہیں۔ قد سألها قوم من قبلکم، ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ان باتوں کو حق بجا نہ لائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں لا یعنی اور فضول سوالات کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ فضول سوال نہیں کرنے چاہیے، جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، زندگی کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے بارے میں کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، اور اگر اس طرح کی ہم سوالات کرتے رہیں گے، ایک تو یہ بددینی اور دین کی بے ادبی ہے اور گستاخی ہے۔ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود قرآنی آیات نازل ہو رہی ہیں، تو اس دوران اگر کوئی سوال پوچھتا تو اللہ اس کا قرآن بنا کر جواب دے دیا کرتا تھا۔ تو اس وقت کے سوالات کے متعلق اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا۔ لیکن آج کی اس کیفیت کو جس میں ہم کر رہے ہیں، اگر آج ہم سوال پوچھیں گے تو قرآن تو نہیں بنے گا، وحی تو نہیں آئے گی، ختم نبوت کا سلسلہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا، وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا بے ایمان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کوئی چیز اپنے اوپر بغیر دلیل کے حلال نہیں کی جا سکتی اور کوئی حرام نہیں کی جا سکتی۔ جتنی چیزیں اللہ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر حلال کر دی ہیں وہی حلال ہیں، اور جو حرام کر دی گئی ہیں وہی حرام ہے، ان سے آگے نکلنے کی گنجائش نہیں۔ اور اس وقت بھی اور آج بھی یہ کیفیات ہیں، کچھ لوگ اس حد تک سوال کو قرید کر اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جانوں یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، کیسے ہے۔ جیسا کہ آج کل کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، اور جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یا تیرے لیے ضروری ہے یہ پوچھنا؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کہاں جا کر رکی تھی؟ یہ سوالات ہمیں زیب نہیں دیتے، ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں جو پوچھنا ہے وہ پوچھے، نماز کے متعلق پوچھیں،
روزے کے متعلق پوچھیں، زکوٰۃ کے متعلق پوچھیں، حج اور عمرے کے متعلق پوچھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں پوچھیں، آپ کے صحابہ کے بارے میں پوچھیں، آپ کے ازواج مطہرات کے متعلق پوچھیں، آپ کی بنات کے متعلق پوچھیں، آپ کے کھانے کے متعلق، آپ کے پینے کے متعلق، آپ کے سونے کے متعلق، چلنے پھرنے کے متعلق، ازدواجی زندگی کے متعلق، دیگر پوری زندگی کی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے ہے۔ ان کے بارے میں ہم پوچھتے نہیں ہیں، جن کی ضرورت ہے اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھتے۔ اکثر ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک تو ہم غلط پڑھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں انبیاء کی ذات کے متعلق، ان کے خاندانوں کے متعلق، ان کی کشتیوں اور ان کے معجزات کے متعلق۔ ضرور ان کا علم ہونا چاہیے، لیکن جس بات کی ہمیں ضرورت تھی اس کے بارے میں تو پوچھے نہیں۔ جن سے مجھے واسطہ ہے، جن کے بارے میں میرے سے پوچھ گچھ ہوگی کہ زندگی کہاں گزاری، مال کہاں سے آیا اور کہاں لگایا، تیرا کردار اور عمل کیسا تھا، کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں۔ مال کہاں سے کما رہا ہوں، کیسے کما رہا ہوں، اور خرچ کہاں کرنا ہے نہیں پوچھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، میرے دادا کا نام کیا ہے، میرے پردادا کا نام کیا ہے، میرے فلاں کا نام کیا ہے۔ ہم نے فرمایا اس طرح کے لایانی سوال کیوں کرتے ہو؟ ان کو نکالنا تو نہیں قبرستان سے، وہ زندہ کرنا چاہتے ہو؟ بھائی سوال جو کام کا ہے وہ کرو، یہ لایانی سوال ہے، ان کے بارے میں مت پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ بھائی اللہ سے مانگو، اللہ دے دے گا، گم ہو گئی ہے۔ یہ کیا سوال ہوا؟ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں چلی گئی ہے؟ تو میں نے بھیجی ہے کہ میں نے چھپائی ہے، وہ چھپانے والی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ تیسری دفعہ پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ بھائی بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ اگر میں آپ کو جواب دے دیتا تو ہر بندے پر یہ حج فرض ہو جاتا، اس پر پورا کوئی نہیں اتر سکتا تھا۔ اب حج صرف اسی بندے پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، وہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے، جو خرچ رکھتا ہے وہی حج کر سکتا ہے، دوسرے پر فرض نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے کہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار فرماتے، جیسا کہ پڑوسی کے حقوق آپ نے بڑے بیان فرمائے، بڑے بیان فرمائے، ایک دن پہ خاموش ہو گئے۔ صحابہ یہ سوچنے لگ گئے، بلکہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ایک دو دن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے حقوق کو بتانا شروع کر دیے تو ہمیں یہ ڈر لگ گیا کہ کہیں وراثت میں حصہ بھی نہ ان کو دینا پڑ جائے۔ مسواک کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسواک ضروری ہے، مسواک کرو، ہر وقت کرو، ہر دم کرو، ہر لمحہ کرو، جیسے کہ حضور فرمایا کرتے تھے وضو سے پہلے، وضو کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، گھر داخل ہونے سے پہلے، گھر نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے، تلاوت سے پہلے، تلاوت کے بعد۔ اتنی مسواک فرماتے کہ آپ کے مسورے سے خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ یہ مسواک فرض ہی نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ خود تو عمل کیا،
لیکن حکم نہیں کیا. سنت موجود ہے, برقرار ہے, فضیلت بھی موجود ہے, اجر و ثواب کے متعلق بھی بتایا گیا ہے, نہ کہ اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ تم اگر سوال کرتے رہے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید بنا کر اتار دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے سوال کرتے تھے, اللہ قرآن بنا کے بھیجتا نہیں تھا. 27 آیات قرآن مجید کی آتی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق اللہ نے اتاری. وہ بولتے تھے, اللہ قرآن بھیج دیتا تھا. وہ غلطی کرتے تھے, اللہ قرآن اتار دیتا تھا. وہ سوال کرتے تھے, اللہ قرآن اتار دیتا تھا. لیکن آج کی اس کیفیت میں قرآن تو نازل نہیں ہوگا. جو ہو چکا ہے یہی دین ہے, یہی شریعت ہے, یہی منشور اور دستور ہے, یہی آئندہ کا لاہ عمل ہے. قیامت کی صبح تک کے لیے اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے. اللہ فرمائے کہ اس وقت جنہوں نے سوال کیے عفا اللہ عنہا, ان کو اللہ نے معاف کر دیا کہ کوئی بات نہیں, جو سوال کر لیے کافی ہیں, اس سے مزید آگے نہ بنے. اللہ ساری باتیں جانتا ہے کہ کیا تمہارے لیے میں نے فرض کرنا ہے اور کیا چیز میں نے تمہیں عطا کرنی ہے. اللہ بہترین جانتا ہے. واللہ غفور رحیم, وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور بڑے حلم والا بھی ہے, وہ برداشت کرنے والا ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو وہ فوری پکڑتا نہیں, وہ برداشت کیے ہوئے ہے, آخری حد تک تمہیں مہلت دے رہا ہے. قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. یہ آپ سے پہلے لوگوں نے سوال کیے تھے. کیا سوال کیا؟ پیغمبر کو کہتے ہیں کہ اس پتھر میں سے اونٹنی نکالو. یہ سوال تھا ان کا. پیغمبر نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے اونٹنی نکال دی. اونٹنی بھی کیسی ہو, نکلتی بچہ پیدا کر دے. ایسے ہوا نہیں ہوا. پھر وہ اونٹنی کو بچا نہیں سکے, خود قاتل بن گئے. تو اللہ نے حکم کو اعلیٰ کیا. عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, مائدہ دسترخوان کے متعلق ہمیں جنت سے کھانے آئے, دسترخوان پیچھے ہم خود کھائیں. اور پھر جب دسترخوان لگنا شروع ہوا, کھانے آنے شروع ہوئے, انہوں نے قدری شروع کر دی, جمع کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع فرمایا کہ لایانی اور فضول سوال نہ کیا کرو. یہ کہیں تمہارے گلے کا پھندا بھی بن سکتے ہیں, اور بنے ہیں تو پچھلی قوموں کے. اللہ فرمایا کہ میں نے ساری قوموں کی اسی وجہ سے ہلاک کیا, وہ لایانی سوال کرتے تھے, پھر اس پر پورا نہیں اتر سکے. سوال کرتے ہو تو پورا نہ اترو تو پھر تمہاری خیر نہیں. سوال کرو ہی نا. بعض اوقات ہم سوال کر کے خود پھنس جاتے ہیں, وہ چیز ہوتی نہیں ہے. بعض اعمال ہمارے اندر ایسے ہیں جن کو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے یہ اس کا دین میں اس کی اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے, کتنی اجازت ہے, کتنی مقدار میں ہم نے کرنا ہے. لیکن ہم حد سے آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں لا علمی کی وجہ سے. جب ہمیں اس کا علم ہو جاتا ہے پھر افسوس میں بیٹھ جاتے ہو, میری ساری زندگی برباد ہو گئی, میں نے تو ساری زندگی یوں کیا, میں نے ساری زندگی ایسے نماز پڑھی, ایسے خرچ کرتا رہا, ایسے بچاتا رہا. یہ ساری چیزیں بددینی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. ہاں, جو چیزیں ضروری ہیں ان کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے. نماز, روزہ, حج, زکات, جتنے فرائض ہیں, جتنی سنتیں ہیں, ان کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے. نہیں پتہ تو پوچھ لینا بہت ضروری ہے. اور جن کے بارے میں حکم ہی نہیں ہے کہ پوچھنے کے, ان کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں چاہیے. ورنہ ہم یوں ہی کرتے رہے تو پھر ہم گمراہی کے اس دھانے پہ جا پہنچیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی مسلمان ہونے کی ایک خوبی یہ ہے کہ آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. ہم فضول کام, فضول باتیں نہیں پوچھتے, جو جائز باتیں ہیں ان کو پوچھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.